السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں کہ میں نے اپنے بچپن میں اپنے والد صاحب سے اور دوسرے لوگوں سے بھی یہ قصہ سنا کہ ضلع سہارنپور میں بھیٹ سے آگے انگریزوں کی کچھ کوٹھیاں تھیں۔ اس کے قرب و جوار میں بہت سی کوٹھیاں کاروباری بھی تھی جن میں ان انگریزوں کے کاروبار ہوتے تھے اور ان کے مسلمان ملازم کام کیا کرتے تھے، اور وہ انگریز دہلی، کلکتہ وغیرہ بڑے شہروں میں رہتے تھے۔ کبھی کبھی معائنہ کے طور پر آ کر اپنے کاروبار کو دیکھ جاتے تھے۔ ایک دفعہ اس جنگل میں آگ لگی اور قریب قریب ساری کوٹھیاں جل گئی۔ ایک کوٹھی کا ملازم اپنے انگریز آقا کے پاس دہلی بھاگا ہوا گیا اور جا کر واقعہ سنایا کہ حضور، سب کی کوٹھیاں جل گئی، آپ کی بھی جل جائے گی۔ وہ انگریز کچھ لکھ رہا تھا، نہایت اطمینان سے لکھتا رہا، اس نے التفات بھی نہیں کیا۔ ملازم نے دوبارہ زور سے کہا کہ حضور، سب جل گیا۔ اس نے دوسری دفعہ بھی لاپرواہی سے جواب دے دیا کہ میری کوٹھی نہیں جلی، اور بے فکر لکھتا رہا۔ ملازم نے جب تیسری دفعہ کہا تو انگریز نے کہا کہ میں مسلمانوں کے طریقے پر زکوٰۃ ادا کرتا ہوں، اس لیے میرے مال کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ وہ ملازم تو جواب دہی کے خوف کے مارے بھاگا ہوا گیا تھا کہ صاحب کہیں گے کہ ہمیں خبر بھی نہیں کی۔ وہ انگریز کے اس لاپرواہی سے جواب سن کر واپس آ گیا۔ آ کر دیکھا تو واقعہ میں سب کوٹھیاں جل چکی تھی، مگر اس انگریز کی کوٹھی باقی تھی۔ اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہے دین پر چلنے کی برکت اور زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت۔ اس لیے اپنے مالوں کی دوستو زکوٰۃ ادا کیا کریں۔ اسی طرح ماحول کے اثر کے متعلق حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندھیلوی رحمت اللہ تعالی ایک واقعہ تحریر فرماتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی میں نے اپنے والد صاحب سے کئی مرتبہ سنا کہ جب نہر جمن کھودی جا رہی تھی، جو رائے پور سے لے کر سہارنپور کاندھیلا ہوتی ہوئی دہلی تک پہنچتی ہے، تو نوتوا کے قریب زمین کھودتے ہوئے زمین کے اندر سے سونے کی ایک بہت لمبی، بہت موٹی سری نکلی، جو مزدوروں نے سقا کو دے دی، جو وہاں پانی ڈالا کرتا تھا، اور وہی کل مزدوروں کا گویا چودھری یا امیر بھی تھا۔ اس سقے نے دو مزدوروں کو لے کر اسے اٹھا لیا، اور قریب ہی ایک انگریز کا ڈیرا تھا، جو گویا اس سارے کاروبار کا افسر اعلیٰ تھا اور ٹھیکیدار تھا۔ اس کو لے جا کر دی، اس نے اس کو رکھ دیا اور اس کا اندراج کر لیا، مگر ان مزدوروں پر اور سقے پر بڑا تعجب کرتا رہا کہ اتنی بڑی دولت ان کو ملی، آپس میں بانٹ لیتے تو خبر بھی نہ ہوتی۔ 20-25 سال کے بعد جب کہ یہ انگریز مظفر نگر کا کلکٹر بنا، اس کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہوا کہ ایک سقے نے ایک کمسن بچی کے کان میں گلٹ کی بالیاں تھی، اس سقے نے سونے کی سمجھ کر اس لڑکی کو قتل کر کے کنویں میں ڈال دیا اور بالیاں نکال لی۔ یہ سقہ پیش ہوا اور اس نے اقرار بھی کر لیا۔ اس کلکٹر نے اس کو پہچان لیا اور اس سے دریافت کیا کہ تو وہی سقہ ہے جو جمن کی کھدائی میں تھا اور سونے کی سری واپس کر دی تھی۔ اس نے اس کا اقرار بھی کیا۔ کلکٹر نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ تھا
کہ دوسروں کی چیز نہیں لی جا سکتی، اس کو ہم سور کھانے سے زیادہ برا سمجھتے تھے، اور آج کل یوں ہے کہ جو مل جاوے وہ اپنا ہی ہے۔ کلکیٹر نے مقدمے کو یہ کہہ کر خارج کر دیا کہ یہ ہماری حکومت کا اثر ہے، اس کا قصور نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو، یہ ہوتا ہے ماحول کا اثر۔ کہتے ہیں کہ آدمی خود ولی نہیں ہوتا، اس کو ماحول ولی بنا دیتا ہے، اس لیے اچھا ماحول اس کی دعا کیا کریں۔ دوستو، اسی طرح سید عبد الرحمن نے الحاج ابراہیم سے کچھ مال بطور قرض لیا کہ آئندہ سال کے اخیر تک واپس کر دوں گا، اور مبلغ حساب کتاب والے رجسٹر میں لکھ لیا۔ سید نے اصرار کیا کہ اس کا اسٹامپ لے لے، تشکر و امتنان کا اظہار بھی کیا، لیکن الحاج ابراہیم نیک آدمی تھا، کہنے لگا شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض بنتا تھا، اللہ تعالی بہترین کارساز اور گواہ ہے۔ تقریباً 1 سال کے بعد الحاج ابراہیم حرکت قلب بند ہونے سے وفات پا گیا۔ سوگواران میں ایک بیوی اور 4 بیٹے چھوڑے، جن میں بڑا 13 سال کا تھا۔ اس کی بیوی نے خاوند کے تجارتی ریکارڈز دیکھنے شروع کیے، وہاں سے اسے علم ہوا کہ اس کے خاوند کے کئی لوگوں پر قرضے بھی ہیں۔ چنانچہ اس نے سید کی طرف پیغام بھیجا اور قرض کا مطالبہ کر دیا، لیکن سید نے انکار کر دیا کہ اس کے خاوند کا اس کے ذمے کوئی قرض نہیں ہے، نیز اس نے قرض جو تھا ادا کر دیا تھا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی اور لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ ایک گروہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم کے ورثاء حق بجانب ہیں، وہ نیک آدمی تھا اور لوگوں کو بغیر اسٹامپ اور دستاویز کے قرض دے دیا کرتا تھا۔ دوسرا گروہ سید کا حامی تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ الحاج ابراہیم بغیر اسٹامپ و استناد کے کوئی رقم سید کے حوالے کرے۔ الحاج ابراہیم کی اہلیہ نے کئی اہل حل و عقد سے درخواست کی کہ وہ سید کو آمادہ کریں کہ وہ قرض واپس کر دے، لیکن سید ڈٹ گیا، اتنا سرکش اور سخت ہو گیا جیسے کوئی چٹان۔ ابراہیم کی بیوی نے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا، پیشی والا دن آ گیا۔ فریق ثانی کٹہرے میں آن کھڑا ہوا۔ جج نے کہا مجھے تسلیم ہے کہ سید نے ابراہیم سے اتنا قرض لیا تھا، لیکن اس کا کوئی پروف نہیں ہے ماں سوائے اس خود نوشتہ تحریر کے جو اس کے بعض ریکارڈز میں ملی ہے، اور اس بات تہمت کے لیے یہ دلیل تنہا نہ کافی ہے، اور سید نے اقرار کیا ہے کہ اس نے 1 سال بعد رقم واپس کر دی تھی، اور کسی آدمی نے گواہی دی ہے کہ اس نے سید کو الحاج ابراہیم کی تعریف کرتے ہوئے سنا ہے، نیز یہ ذکر کرتے ہوئے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے مجھے دے کر فقر و فاقہ اور افلاس سے نجات دلائی تھی۔ جج کہہ رہا تھا کہ سارے کا سارا ہوا کے رخ پر پرکا کی طرح تھا۔ میں نے ملزم کو اعتراف قرض کی جانب لے جانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ گریز رہا۔ عدالتیں ایسے موقع پر اس اساس و بنیاد پر فیصلہ صادر کرتی ہیں کہ دلیل و شبہات مدعی کے ذمے اور فریق ثانی دلیل کی عدم موجودگی میں قسم دے دیتا ہے۔ میں ملزم سے کہتا ہوں کیا تو قرآن کریم کی قسم اٹھاتا ہے کہ تو نے الحاج ابراہیم وغیرہ کا کوئی قرض نہیں دینا، اور جو قرض تھا وہ تم واپس کر چکے ہو؟ ملزم نے کہا میں قسم دیتا ہوں، میں قسم دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی عدالت نے اسے بری کر دیا۔
ملزم سر بلند کیے ہوئے کمرہ عدالت سے نکلا، وہ مضبوط جوڑوں، صحیح بدن، سلیم اعضاء، صحت مند اور عین عنفوان شباب میں تھا۔ اس نے عدالت چھوڑی ہی تھی کہ ایک شور بلند ہوا۔ میں بھی حال دریافت کرنے کے لیے باہر نکلی۔ اس کے ارد گرد لوگ چلا رہے تھے کیونکہ وہ محکمہ عدالت کی دہلیز پر لڑکھڑا کر مر گیا تھا۔ راوی کا کہنا ہے کہ میں ابراہیم کی بیوی کے گھر کے پاس ہی تھا۔ شوق ظاہر ہوا کہ اسی سے حقیقت حال معلوم کروں۔ اس نے جو کہا وہ یہ تھا، الحاج ابراہیم مرحوم اپنے پڑوسیوں کے بالخصوص اور عامت الناس سے بالعموم نیکی کا برتاؤ کیا کرتے تھے، ضرورت مندوں کو قرض دیا کرتے اور اسے اپنے خاص رجسٹر پر لکھ لیا کرتے۔ کوئی اشتام وثیقہ نہ لکھواتے اور میں اس پر اعتراض کیا کرتی۔ وہ کہتے مال اللہ ہی کا ہے۔ میں ایک فقیر اور قلاش آدمی تھا، اللہ نے صاحب ثروت کر دیا۔ میں عدالت کے فیصلہ، برات اور سید کی تفتیش کے موقع پر موجود تھی۔ جب اس نے قرآن کی جھوٹی قسم اٹھائی تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے یقین تھا کہ وہ جھوٹا ہے اور کتاب اللہ پر جرات کر رہا ہے۔ میں اللہ کے حضور دستے بدعا ہوئی، الہی تو پشیدہ راز کو جانتا ہے، علام الغیوب ہے۔ اگر سید اپنی قسم میں جھوٹا ہے تو اسے تمام لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دے، یا قوی یا جبار۔ ملزم کمرہ عدالت سے نکلا تو میں اسے دیکھ رہا تھا، وہ دہلیز پر ڈھیر ہو گیا۔ سید زمین کے فیصلے سے نجات پا گیا لیکن حاکم ارض و سما سے نجات نہ پا سکا۔ سردیوں کی ایک رات جبکہ لوگ اپنے بستروں پر جگہ پکڑ چکے تھے اور رات کافی گزر چکی تھی، الحاج ابراہیم کے گھر کی گھنٹی بجی۔ دروازے پر عزت و حشمت والی ایک خاتون پردہ اوڑے کھڑی تھی، ساتھ میں 6 سال کا بچہ تھا۔ الحاج ابراہیم کی بیوی نے دروازہ کھولا کہ رات کو اس وقت کون آیا ہے۔ وہاں سید کی اہلیہ اپنے اکلوتے بیٹے کے ساتھ تھی۔ یہ وہی سید ہے جس نے قرض لے کر واپس نہیں کیا تھا، اس کی بیوی آئی کھڑی تھی۔ سید کی بیوی نے الحاج ابراہیم کے اہلیہ سے کہا، میرے خاوند نے انکار کیا تھا کہ وہ الحاج کا قرض دار ہے، یعنی نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ جھوٹا تھا اور امید رکھتی تھی کہ وہ قرض واپس کر دے گا۔ میں نے بڑا اصرار بھی کیا لیکن وہ اپنی گمراہی پر ڈٹا رہا۔ میرے خاوند کو جھوٹ کی گراں قیمت ادا کرنا پڑی اور یہ ہے وہ مبلغ مال جس کا وہ تیرے خاوند کے سامنے قرض دار تھا۔ اس کی طرف وہ قیمت پھینکی اور واپس چلی گئی۔ اللہ اکبر۔ دوستو آج کی یہ ویڈیو یقیناً بہت ہی سبق آموز ہے۔ ماحول بھی اچھا ہو اور اسی طرح جھوٹ سے بھی بچا جائے۔ آج کی ویڈیو میں یہ پیغامات ہمیں ملتے ہیں۔ تو دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر۔ دوستو تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔